والصلاة والسلام على من هو أفضل الفضائل وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الآمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مجھے بات پڑھیے صلاۃ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حضرات محتشم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد رسول کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار عالیہ کے اندر ہادیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم حضرات و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات محتشم، اسٹیج پر اس وقت علماء کرام تشریف فرما ہیں. آپ کی اس جامع مسجد کے خطیب و امام ہمارے بھائی قاری محمد فضل حضرت گولڈی صاحب تشریف فرما ہیں. ہمارے سنی تحریک کے نائب امیر حضرت علامہ مولانا غلام محمد رضوی قادری صاحب تشریف فرما ہیں. سنی تحریک کے صدر بھائی محمد شاہد نواز مولانا صاحب تشریف فرما ہیں. ہمارے نیائی میاں کے سنی تحریک کے صدر بھائی محمد شکیب اسحاق صاحب نقشبندی تشریف فرما ہیں. اور یہاں واصلیکو کے سنی تحریک کے صدر بھائی محمد آصف حیات گولڈی صاحب تشریف فرما ہیں. اللہ تبارک و تعالی تمام کے علم کے اندر، عمر کے اندر برکت اور وسعت عطا فرمائے. میرا رب تمام منتظمین کے انتظام کو اور تمام شرکاء کی شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. حضرات محتشم، آج کی یہ جو محفل پاک ہے ماشاءاللہ علامہ صاحب نے بڑی اپنے انداز کے اندر اہل بیت کی شان کو بیان کیا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان کیا. میں نے جو قرآن مجید قرآن رشید کی آیات پر تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. جزی نیز اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ نبی کے گھر والوں کو تمام گناہوں سے پاک فرما دے، وَیُطَہِّرَکُم انہیں پاک کر دے، وَتَطْہِیرًا اور خوب ستھرا فرما دے. پاک بھی کر دے اور خوب ستھرا بھی فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات قابل غور ہے کہ جب اہل بیت کا ذکر ہوتا تو وہاں تین گروہ بن گئے. ایک رافضیوں کا بن گیا، ایک خارجیوں کا بن گیا، اور ایک وہ گروہ تھا جو گروہ آج اس دور کے اندر اہل سنت و جماعت کے نام سے جانا جاتا ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. رفاقت جو تھے انہوں نے اہل بیت سے محبت تو کی، مگر جتنی اللہ نے ان کو عطا کی تھی اتنی نہیں بلکہ بڑھ گئی. انہوں نے ان کی شان کو بڑھا کے بیان کر دیا، جو آپ نے نہیں دی تھی وہ بھی بیان کر دی، تو وہ رافضی بن گئے. اور جو خارجی تھے جنہوں نے صحابہ اکرام علیہم رضوان کے بارے میں برا بھلا کہا اور وہ خارجی بن گئے. اور جنہوں نے اہل بیت پر ایمان رکھا اور اہل بیت کو صحیح معنوں میں مانا اور ان کی محبت کو دل میں بسایا، وہ آج اہل سنت والجماعت والے ہیں. حضرت امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اس آیات مقدسہ سے مراد اہل بیت اطہار ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کو تمام برائیوں سے اور تمام فحش چیزوں سے دور رکھے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کو
گناہوں کی میل کچیل سے دور رکھے۔ اور آگے سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیا مقدسہ سے مراد اہل بیت اطہار ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر برائی سے دور رکھا، اور اہل بیت اطہار پر رب تعالیٰ نے اپنی مخصوص رحمت کا نزول فرمایا۔ اور اسی آیت کے بارے میں علامہ بن عطیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے برکات رسول کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ رجسن کا جو لفظ بولا گیا اس آیت مقدسہ کے اندر، یہ نجاستوں، گناہوں، عذاب، نقائص اور عیوب پر بولا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت اطہار کو تمام نجاستوں سے، تمام گناہوں سے، تمام نقائص سے اور تمام عیوب سے پاک فرما دیا ہے۔ تکبیر، اور امام زہری جو ہم فرماتے ہیں کہ رجسن کا لفظ جو ہے یہ ناپسندیدہ چیز کے لیے بولا جاتا ہے، چاہے عمل ہو یا غیر عمل ہو۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کو تمام وہ چیزیں جو اگر کسی بندے کے اندر پائی جائیں تو اس کے اندر عیب تلاش کیا جاتا ہے کہ عیب والی چیز ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کو تمام عیوب سے پاک فرما دیا۔ اور متعدد حدیث مبارکہ آتی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، حضرت علی شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اپنے سامنے بٹھایا، امام حسن کو، حسین کو دونوں زانوں پہ بٹھایا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر اوڑھی اور یہ آیت مقدسہ فرمائی کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور پھر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی اللہم ہؤلاء اہل بیت فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے، اس میری اہل بیت کو تمام گناہوں سے پاک فرما دے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زوجہ محترمہ آپ نے چادر کو اٹھایا اور داخل ہونے لگی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّا عَلَىٰ خَيْرٍ، فرمایا کہ اے میری زوجہ محترمہ تو پہلے میرے گھر کے اندر داخل ہے اور بھلائی کا وجود ہے اور تو بھلائی پر ہے، میرے گھر کے اندر ہر وقت رب کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، میرا گھر بھلائی کا گھر ہے، تو پہلے بھلائی پر موجود ہے، تجھے چادر میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو پہلے ہدایت یافتہ ہے اور ہدایت لوگوں کو عطا فرمانے والی ہے۔ وسلم نے فرمایا کہ تو میری بیوی ہے اور تو پہلے اس گھر کے اندر موجود ہے۔ یہاں پر صدر الفاظ علامہ عظیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سوال کربلا کے اندر فرماتے ہیں کہ یہاں پر بات قابل غور ہے کہ جو اصل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہنے والے تھے وہی لوگ اس آیت کے حکم میں داخل ہیں۔ رہا اہل بیت نسب کی بات وہ مخفی تھا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نسب والوں کو اکٹھا کیا اور چادر کے نیچے رکھ کے ڈھانپ کر دعا مانگی اور اپنے نسب والوں کو بھی اپنی اہل بیت میں داخل فرما کے لوگوں پر ظاہر فرما دیا۔ حضرت بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے لیے دعا مانگی، فرماتے ہیں کہ جب بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے جاتے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پر جا کہتے الصلاۃ اہل البیت، اے اہل بیت اٹھو اور نماز پڑھو، اور انما یرید اللہ آخر تک آیت کرتے اور اعلان فرماتے اے میری اہل بیت اٹھو نماز فجر کو ادا کرو، کیوں اللہ تبارک و تعالی تمہیں ہر عیب سے پاک فرما دیا ہے۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا 40 دن تک مسلسل آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر کے لیے اٹھتے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر جاتے، السلام علیکم اہل البیت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام رحمکم اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت کے دروازے پہ جا کے کھڑے ہو کے ان پر سلامتی کی دعا کرتے اور آپ کی بات کا انتظار کرتے، میرے مولا میرے دادا نے اہل بیت پر رحمتوں کا نازل فرما، برکتوں کا نازل فرما، اور ساتھ فرماتے اے گرانا اہل بیت اٹھو، آج اٹھو اور اٹھ کے نماز فجر ادا کرو۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی تمہیں ہر عیب سے پاک فرما دیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی دو چیزیں متعارف کروائیں، فرمایا ان دونوں چیزوں کو پکڑ کے رکھنا، جو بندہ ان دونوں چیزوں پر عمل کرے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ یوم عرفہ کا حجۃ الوداع کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد فرمایا، اونٹنی پر تشریف فرما کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اونٹنی کے منہ سے جو جھاگ نکل رہی تھی صحابہ کرام اس کو لے کے اپنے جھولوں پر ملتے تھے۔ اونٹنی کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی وہ اس کو لے کے اپنے جھولوں پر ملتے تھے۔ آج لوگ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار پہ جا کے وہاں تبرک حاصل کر لوگ اعتراض کرنا شروع ہو جاتے ہیں، تم گھوڑے کو نیچے سے چومو، اوپر سے چومو، منہ میں ڈالو، جو مرضی کرو، وہاں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سنی اگر لنگر حسین کا اہتمام کا اعتراض ہو جاتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس ان ترکتم ما ان اخذتم به لن تضلوا کتاب اللہ وان تراضی اہل البیت۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں دو چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ لینا، لن تضلوا، ہرگز تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ پہلا کیا ہے؟ فرمایا قرآن مجید ہے، دوسری فرمایا میری اہل بیت ہے۔ سبحان اللہ۔ جو قرآن پر عمل کرے گا اور میری اہل بیت کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لے گا وہ کبھی بھی کسی نماز میں گمراہ نہیں ہو سکتا۔ صرف قرآن کا قاری، قرآن پر عمل کرنے والا اس کا نام مسلمان نہیں ہے، صرف اللہ اللہ کرنے والا اس کا نام مسلمان نہیں ہے، صرف حسین حسین کرنے والا اس کا نام مسلمان نہیں ہے، صرف علی علی کرنا اس کا نام جو ہے مسلمان نہیں ہے، وہ ایماندار نہیں ہو سکتا۔ فرمایا ایماندار بندہ تب ہوگا جب قرآن پر بھی عمل کرے گا اور اہل بیت کی محبت کو دل میں بسائے گا اور میرے نبی کے صحابہ کی محبت اپنے دل میں رکھ کے پھر نماز پڑھے گا، پھر کلمہ پڑھے گا، پھر قرآن کی دعوت کرے گا، پھر حج کرے گا، پھر صدقہ و خیرات کرے گا۔ ماتم کر کے بندہ سوچے کہ میں مسلمان بن گیا، اس کا نام مسلمان نہیں ہے، مسلمان نام ہے قرآن پر عمل کرنے کا، صحابہ کرام کی سنت پر عمل کرنے کا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ صرف بندہ کہے کہ میں مولوی بن جاؤں، بندہ کہے کہ میں صرف قرآن کو پکڑ کے کہوں میں ایماندار ہوں، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ کسی ایک چیز کو بندہ لے لے، رب رب بندہ کرتا رہے ساری زندگی کا طرح مسلمان نہیں ہو سکتا۔ قرآن پڑھتا رہے، صرف قرآن پڑھتا رہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ صرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیتا رہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جب تک وہ اللہ پر ایمان رکھے، اللہ کے محبوب پر ایمان رکھے، صحابہ پر ایمان رکھے، اہل بیت پر ایمان رکھے اور اولیاء اللہ پر ایمان رکھے گا، پھر اس بندے کا ایمان رب کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ ورنہ عبادت تو شیطان نے پڑھی کی تھی، رب نے جنت سے باہر نکال کے پھینک دیا اور فرمایا مجھے تیری عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ تم میرے نبی کا باغی ہے، جو نبی کا باغی ہے وہ ایماندار نہیں ہو سکتا، جو صحابہ کا باغی ہے یا واجب الطہارات کا باغی ہے وہ بے ایمان تو بن سکتا ہے، وہ ماتوی تو بن سکتا ہے، مگر امام علی کا مقام کا غلام نہیں بن سکتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی حدیث مبارک ہے، طبرانی شریف کے اندر موجود ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا لا یؤمن احدکم احب الیہ وتکون اطراتی احب الیہ من اطراته واہلی احب الیہ من اہلہ۔
وذاتی احب الیہ من اطراتی واہلی احب الیہ من اہلہ وذاتی احب الیہ من ذاتہ. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر ایمان کی حالت کو بیان کر دیا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ وتکون اطراتی احب الیہ من اطراتہ وذاتی احب الیہ من ذاتہ ونفسی احب الیہ من نفسہ. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں اس وقت تک بندہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی جان سے زیادہ مجھ سے پیار نہ کرے, اپنی اولاد سے زیادہ میری اولاد سے پیار نہ کرے, اپنے حال سے زیادہ میرے حال سے پیار نہ کرے, اپنی ذات سے زیادہ میری ذات سے پیار نہ کرے. فرمایا اگر بندہ کہے کہ میں صرف اور صرف اپنی ذات سے پیار کرتا ہوں, نبی پاک سے پیار نہیں کرتا, میں وہ بھی مومن نہیں ہے. صرف یہ کہے کہ میں امام حسین سے پیار کرتا ہوں, ازواج مطہرات کا انکار کرتا ہوں, فرمایا وہ بھی بندہ ایماندار نہیں ہو سکتا. ایماندار وہی بنے گا جو مجھے بھی مانے گا, میری اہل بیت کو بھی مانے گا, میری ازواج کو بھی مانے گا, میرے اصحاب کو بھی مانے گا. جب سب سے محبت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایمان کا رتبہ عطا فرمائے گا. کوئی بندہ اگر یہ بات کہے کہ میں صرف اور صرف 10 دن کے لیے اپنے سینے کو کوٹوں, ماتم کروں, اس چیز کا نام مسلمان نہیں ہے. حدیث مبارک ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ السلام وہ ہم میں سے نہیں ہے, وہ ہم میں سے نہیں ہے. من شک الجذور ودع الحدود ودع بداء الجاہلیت. فرمایا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں جو اپنے گلے کو پھاڑتا ہے اور جو اپنے سینے کو کوڑتا ہے, ماتم کرتا ہے. فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے. ودع بداء الجاہلیت, اور روتا ہے, ماتم کرتے ہیں جس طرح جو ماتم کرتے تھے. آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر اعلان فرما دیا, فرمایا بے ایمانوں کا گروہ ہے, یہ گمراہوں کا گروہ ہے, یہ جاہلوں کا گروہ ہے, یہ معتودوں کا گروہ ہے, یہ مرتدوں کا گروہ ہے, یہ کافروں کا گروہ ہے. یہ میری امت میں داخل نہیں ہے جو اپنے سینے کو چاک کرتے ہیں اور ماتم کرتے ہیں اور پکارتے ہیں اور جاہلانہ طریقے سے رفع سے ماتم کرتے ہیں. فرمایا یہ بندے ہم میں سے داخل ہی نہیں ہیں, یہ خارج آ گئے. جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے گروہ کو آپ نے سے باہر نکال کے پھینک دیا, علیہ شامل نہ فرمایا ہم میں سے ہے ہی نہیں, تو پھر بندہ کہے کہ نہیں جی محبت حسین تو یہی ہے کہ میں 10 دن ماتم کروں, 10 دن ماتم کر رہے ہیں تو باقی تیرے باپ نے بات کرنی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو کافر کہے معاذ اللہ, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو باغی کہے معاذ اللہ اور کافر کہے, اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو معاذ اللہ غاصب کہے اور ظالم کہے, اور پھر تو کہے کہ میں ایماندار ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور تم پر تو خدا کی لعنت برستی ہے کہ ساری زندگی تم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا ہے, شہید کیا ہے, اور لعنت ہے تم پر خدا کی. تم قیامت تک اپنے سینوں کو کوڑتے رہو گے, ماتم کرتے رہو گے, یہی تمہاری سزا ہے. جان لو اور یہ بات یاد رکھو, اگر ایماندار میں اور بے ایمان میں تم فرق کرنا چاہتے ہو تو سن لو, جو امام حسین کی تعریف بیان کرے, جو نماز پڑھ کے امام حسین کے لیے دعا کرے, جو قرآن پڑھ کے امام حسین کے لیے دعا کرے, جو ممبر پر کھڑے ہو کے امام حسین کا ذکر کرے, وہ ایماندار گروہ ہے. جو ماتم کر کے امام حسین کو مانے وہ بے ایمانوں کا گروہ ہے, وہ بے ایمانوں کا گروہ ہے, کبھی مسلمان نہیں ہو سکتے. یہ میرے بھائی سنیے, یاد رکھو اس بات کو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا میری اہل بیت جو ہے, میری اہل بیت کی مثال اس طرح ہے, مثل سفینۃ نوح من رکبها ونجا ومن تخلف عنها ہلاکا. فرمایا جو میری اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا, اور جو نیچے رہ گیا وہ تباہ و برباد ہو گیا. وہ کبھی بھی کسی گھڑی بھی کسی لمحہ بھی کہے کہ میں صرف اور صرف اہل بیت سے محبت کر کے ایماندار ہو سکتا ہوں, تو پھر جتنے کوفی چلتے آ رہے ہیں جنہوں نے علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا, جنہوں نے امام حسین کا مسلح کھینچا اور تھپڑ پھوڑ مارے, جنہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو جلا دیا اور ان کو برا بھلا کہا,
اور یہ بھی کہا کہ تمہارا باپ اس وقت کافر ہو گیا تھا جب میرے باقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح کی تھی، تو آج وہ کہیں کہ ہم مسلمان ہیں یا ایمان رہے رسمی سوچو غور تو کرو یار کہ ایک بندہ اعلیٰ عنان یہ بات کہتا ہے، اعلیٰ عنان یہ بات کہتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد محترم جو تھے الحکم اذا اللہ کی آیت پڑھ کے ماشاء اللہ حضرت شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر ماشاء اللہ کہیں اور باقی کہیں تو کیا ہمارا حق بنتا ہے ہم ان کے پاس بیٹھیں؟ کیا ہمارا حق بنتا ہے ان کی دعوتوں میں جائیں؟ کیا ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان کے پاس بیٹھیں؟ تو یہ ان پر لعنت برستی اور قیامت تک برستی رہے گی، قیامت تک برستی رہے گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات یاد رکھیں کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ابو لہب کی بیٹی نے مکہ ہجرت کی فتنہ جب آئی تو لوگوں نے کہا ابو لہب کی بیٹی کو یہ بات کہی کہ تم نے ہجرت کی ہے، یہ ہجرت تمہیں کوئی نفع بخش نہیں ہے، تمہارا باپ جو ہے وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی خبر بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرمائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ما بال اقوام یوزینی فی نسبی ذبیح رحمی الا من عذاری نسبی ذبیح رحمی فقد عذاری ومن عذاری فقد عذ اللہ۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا حال اور قوم کا جو قوم مجھے میرے نسب سے یا رشتہ داروں کی وجہ سے تکلیف دے اور بھلا بھلا کہے میرے نسب کو یا میرے اہل والوں کو بھلا بھلا کہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سن لو جس نے میرے نسب کے بارے میں برے الفاظ بولے، جس نے میرے حال کے بارے میں برے الفاظ بولے فقط آزانی اس نے مجھے تکلیف دی، ومن آزانی فقط آز اللہ، فرمایا جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ رب العالمین کو تکلیف دی، اور جس نے اللہ رب العالمین کو تکلیف دی وہ بندہ کافر بھی ہے اور جہنمی بھی ہے، وہ بندہ کافر بھی ہے اور جہنمی بھی ہے اور مرتد بھی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو الفاظ بولتے ہیں تو کیا یہ مسلمان ہیں؟ یہ کبھی مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے اپنے سینوں کو ماتم کرنا، گلے پھاڑنا، بچیوں کو ننگے پہنچلانا، دبتے سروں سے اتارنا، کالے کپڑے پہن لینا، یہ کوئی طریقہ ہے مسلمانوں کا؟ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کا طریقہ تو یہی ہے اگر عورت باہر نکلے تو باپ پردہ اور محرم کے ساتھ نکلنی چاہیے۔ یہاں غور رکھیں جب معلوم کرتے ایک ہاتھ آگے ہوتا ہے ایک پیچھے ہوتا ہے، ایک ہاتھ آگے ایک پیچھے، لڑکی نے ناڑا پکڑا ہوتا ہے لڑکی نے ناڑا پکڑا ہوا ہوتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ کون سا ماتم ہے اور کون سا اسلام ہے کہ تم اپنے آپ کو یہ کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، ہم دائرہ اسلام میں داخل ہیں باقی سارے کافر ہیں؟ تم ایک مسلمانوں والا طریقہ تو ہمیں بتاؤ کہ یہ طریقہ ہم جو کرتے ہیں یہ کیا صحابہ اکرام نے کیا، یہ کیا ابن طہار نے کیا، یہ کیا تابعین میں سے کسی نے کیا، تبع تابعین میں سے کسی نے کیا، اہل اسلام میں سے کسی بندے نے ماتم نہیں کیا۔ تاریخ پوری اسلام کو اٹھا کے دیکھ لو، اہل اسلام میں سے کسی بندے نے ماتم نہیں کیا۔ اگر ماتم کیا ہے تو کوفیوں نے کیا ہے جنہوں نے زیادتیاں کی، ظلم کیے تھے اور ماتم کیا ہم لوگوں نے، ان لوگوں نے کیا تھا۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ ایک بات یہاں پر اور قابل غور کرتا چلے جاؤں گا، کچھ لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں جی سارے مسلمان ہیں، سارے مسلمان پر سارے کہہ دیتے ہیں سارے مسلمان ہیں۔ مجھے بتائیں اگر سارے ہی مسلمان ہیں تو پھر 73 فرقے کیوں بنیں گے؟ اگر سارے مسلمان ہیں 73 فرقے پھر کیسے بن گئے؟ اور 73 میں سے ایک جنتی ہو جائے، 72 میں سے ایک جنتی ہو جائے، 71 میں سے ایک جنتی ہوگا، ایک فرقہ جنتی ہے باقی سارے جہنمی ہیں۔ اگر اسی طرح اگر سارے مسلمان ہیں یا سارے مومن ہیں یا سارے امام حسین کو ماننے والے ہیں، جنت میں کیوں نہ جائیں سارے؟ پھر جہنم میں کیوں جاتے ہیں باقی سارے؟ مسلمانوں میں سے 72 فرقے جہنم میں ایک جنت میں جائے گا، یا 71 فرقے جہنم میں ایک جنت میں جائے گا۔ تو یہی سوال ہے کہ اگر سارے مسلمان ہیں، اگر سارے ٹھیک ہیں، پڑھ لو نماز ساروں کے پیچھے، کوئی آ جائے اس کے پیچھے نماز پڑھ لو، کوئی معلوم کرنے والا آ جائے اس کے پیچھے نماز پڑھ لو، کوئی مکھیاں بولنے والا آ جائے اس کے پیچھے نماز پڑھ لو۔ یہ سادہ تو سنی جو ہے نماز ہی تو پڑھتے ہیں، پیچھے کر لو کہ پڑھ لو، مگر یاد رکھو جو بندہ بد مذہب ہے، جس کے پیچھے نماز پڑھنے والا جو بندہ ہے اس کی نماز رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ سادہ سی مثال کو دیتا ہوں، ایک بندہ آپ کے امام صاحب ہے، اگر ان کی قمیص کو یہاں پر لا دیا نجاست رہی صاحب لا جائے تو امام صاحب مسئلے پہ آنے لگے تو آپ اچھے سے کیا کریں گے؟ کان میں کہیں بھائی صاحب آپ کے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، کپڑے چینج کر لیں۔
ہیں اگر ایسا پھر بھی نہ سنے مسئلے پہ کھڑے ہو جائیں تو آپ بازو سے پڑھ کے ہلائیں قاری صاحب آپ کے کپڑے ناپاک ہیں مسئلے پہ کھڑے ہو رہے ہو ہمیں آپ کے پیچھے نماز پڑھنی ہے یار بے جس کے کپڑے ناپاک ہوں اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی جس کا پورا کا پورا دل ناپاک اور پورا کا پورا جسم ناپاک اس کے پیچھے نماز کیسے ہو سکتی ہے جس کے کپڑے ناپاک اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی جس کا دل پورا ناپاک اس کے پیچھے نماز کہاں سے ہو سکتی ہے نہ غور کریں میرے سنی بھائیوں اپنے عقیدے پر قائم دائم رہیں اپنے عقیدے کو مضبوطی سے پکڑیں یہ نہیں ہو سکتا آپ سنی ادھر سے ادھر ہو جائے اپنے عقیدے کو اجاگر کریں بتائیں کہ ہمارا عقیدہ 10 دن بعد کرنا نہیں ہے ہمارا عقیدہ سامنے صحابہ میں جلوس نکالنا صرف نہیں ہے ہمارا عقیدہ صرف عمر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں برا برا بولنے والوں کے پیچھے چلنا نہیں ہے ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ ہم صبح اٹھیں گے تو بیٹے اہل بیت پر ایمان رکھتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالتے ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ جو بندہ میرے نبی کے آگے بیٹھ کا منکر ہے ارے وہ بھی کافر ہے جو صحابہ کرام کا منکر ہے وہ بھی کافر ہے جو میرے نبی کا گستاخ ہے وہ بھی کافر ہے جو اولیاء اللہ کا انکار کرتا ہے وہ انسان بھی کافر ہے ذرا اسلام سے خارج کیسے ہو سکتا ہے ہم دیوبندی کے پیچھے نماز پڑھ لیں ہم وہابی کے پیچھے نماز پڑھ لیں ہم اہل حدیث کے پیچھے نماز پڑھ لیں ہم شیعہ کے گھر چلے جائیں باتیں سخت ہیں ذرا تھوڑی سی قابل غور ہیں ہم نہیں بتائے گا کون بتائے گا آپ کو آگے قابل غور یہ باتیں میرے بھائی ذرا اپنے اجاگر کرو اپنے ایمان کو تازہ کرو اپنے عقیدے پر مضبوط رہو عقیدہ کبھی نہیں چھوڑنا عقیدہ کبھی نہیں چھوڑنا اور میرا رسول جو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا طالب فیکم مستقلالی اول ما کتاب اللہ فی الہدی والنور ہمارا دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے جس میں نور بھی ہے اور ہدایت بھی ہے سبحان اللہ نور بھی ہے اور ہدایت بھی ہے اور فرمایا ثم اہل بیتی وذکرکم اللہ فی اہل بیتی وذکرکم اللہ فی اہل بیتی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں ان کا یاد رکھنا چاہتا ہوں ان سے ڈرانا چاہتا ہوں میری اہل بیت کا دامن کبھی نہ چھوڑنا کام یہاں پر بات قابل اور ہے اگر قرآن میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے جو صرف کہتے ہیں ہم قرآن پر عمل کر رہیں گے ان کو نور و ہدایت کیوں نہیں ملا ان کو ملنا چاہیے نا ان کو ہدایت بھی ملنی چاہیے ان کو نور بھی ملنا چاہیے ان کو کیوں نہیں نور ملا ان کو کیوں نہیں ہدایت ملی وجہ یہی ہے کہ صرف ایک کا نام لینے سے بندہ مسلمان نہیں ہوتا نور اور ہدایت اسے ہی ملے گی جو اہل بیت کے عقیدے پر بھی عمل کرے گا صحابہ کرام کے عقیدے پر بھی عمل کرے گا سبحان اللہ اسے نور بھی ملے گا اسے ہدایت بھی ملے گی اور جو صحابہ کرام کے دامن کو چھوڑے گا یا صرف اور صرف امام حسین کا نام لے گا وہ اس بندے کو کبھی کبھی قرآن سے نہ نور مل سکتا ہے نہ ہدایت مل سکتی ہے ہدایت اور نور لینا ہے تو پھر اہل بیت کے در پر آنا پڑے گا پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے عقیدے پر آنا پڑے گا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری زندگی صحابہ کرام کا احترام کیا ساری زندگی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام نے محبت کی کسی ایک صحابی نے کسی لمحہ بھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو برا لفظ نہیں بولا یہاں تک کہ اگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آتے تو صحابہ کرام اٹھ کے کھڑے ہو جایا کرتے ہیں ادب کے لیے کہ میرے نبی کے اہل بیت کا پھول آ رہا ہے ادب کے لیے ادب اتنا صحابہ کرام میں اور بعد میں انہوں نے کیا کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاذ اللہ بڑا ظلم کیا ہے اہل بیت کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ خود فرماتے ہیں علی شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہو کے بیٹھ کے فرمایا علی اگر مجھے ایمان ملا ہے تمہارے گھر سے ملا ہے ہدایت ملی ہے تمہارے گھر سے ملی ہے میری جان تم پر قربان میرا مال تم پر قربان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائے جہاں پر علی موجود ہو وہاں پر کوئی بندہ فتویٰ نہ دے بے شک میں بیٹھا ہوا ہوں فتویٰ علی شریف خدا رضی اللہ عنہ دے کتنی محبت ہے صحابہ کرام کے آپس کے اندر اور یہ عقیدہ تمہیں ملے گا تو اہل سنت و جماعت کے پاس ملے گا سبحان اللہ کسی اور ادارے سے تمہیں مل نہیں سکتا کھینچے گا وہ ادھر سے کھینچے گا اور جب چیز کو کھینچا جائے تو دو ٹکڑے ہو جاتی ہے نہ اس کے پاس رہتی ہے نہ اس کے پاس رہتی ہے ختم ہو جاتی ہے ایک ٹانگ ادھر سے پکڑ لو ایک ادھر سے پکڑ لو کیا آئے گا بندے کا کچھ بھی نہیں وہ مر جائے گا اگر زندہ رہنا چاہتے ہیں تو اہل سنت کے عقیدے پر آ جائے گا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں علامہ نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کو اس حال میں لایا گیا عراق کے اندر
آپ کے ہاتھوں میں بیڑیاں، پاؤں میں جکڑے ہوئی بیڑیوں کے ساتھ ہاتھ کڑیاں لگی ہوئی ہیں، آپ کو کیوں پکڑا گیا؟ آپ اہل بیت سے بے پناہ محبت کرتے تھے، بے پناہ اہل بیت سے محبت کرتے تھے۔ اہل بیت سے محبت کرنا راضی نہیں ہے بن جاتا بندہ، اہل بیت سے محبت کرو جتنی کر سکتے ہو، مگر اتنی کرو جتنی رب نے عطا فرمائی ہے، ان کا مقام اتنا بیان کرو۔ سب صحابہ کا مقام اپنا اپنا ہے، جو رب نے دیا ہے ہم سارا تو بیان کر ہی نہیں سکتے۔ محبت سب سے کرے، اور محبت کی یہی علامت ہے کہ بندہ کسی کے اندر عیب تلاش نہ کرے، سب پر ایمان رکھے۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا لو کان رفقا بآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلیشهد الثقلان ان رافضی۔ آپ نے فرمایا اگر اہل بیت سے محبت کرنا رافضی بندہ بن جاتا ہے، زمین و آسمان گواہ ہو جائے میں پکا رافضی ہوں، میں پکا رافضی ہوں۔ اگر اہل بیت سے محبت کرنے کا نام رفت ہے، جب رافضی کہتے ہو تو زمین و آسمان گواہ ہو جائے میں تو پکا رافضی ہوں، میں اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوں۔ تو کیا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رافضی بن گئے؟ رافضی کا عقیدہ اور ہے۔ رافضی تو یہ بات کہتے ہیں کہ بھئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلطی سے آ گئی، وہ تو اسے خدا کے پاس آ گئی، وہ تو یہ کہتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا لو کان رفقا بآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلیشهد الثقلان ان رافضی۔ فرمایا اگر اہل بیت سے محبت کرنا رفت ہے تو زمین و آسمان گواہ ہو جاؤ میں سب سے بڑا رافضی ہوں۔ یا اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقوقکم فرض من اللہ فی القرآن وانزلہ۔ فرمایا اے میرے نبی کے اہل بیت تم سے محبت کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرض فرمایا ہے، فرض ہے اہل بیت سے محبت کرنا۔ یکفیکم من عظیم الفخر حنکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ فرمایا تمہارے مرتبے کے لیے، تمہارے مقام کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو بندہ نماز کے تم پر درود نہ پڑے گا اس کی نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرماتا، رب اس کی نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرماتا۔ کہ جس بندے کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے اس کی جب نماز رب کی بارگاہ میں پوری جماعت کہاں قبول ہو جائے گا؟ امام حسین رضی اللہ عنہ آخری پیغام یہی ہے، امام حسین رضی اللہ عنہ ساری زندگی اسلام کے لیے وقف کی، کربلا کے میدان کے اندر ایک ایک کر کے آپ نے سب کو شہید کروا دیا، قبر ٹیڑھی ہوگی، داڑھی سفید ہوگی، مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پھر بھی قضا نہیں، نماز پھر بھی قضا نہیں دیا، نماز کو پھر بھی وقت پر ادا کیا۔ قاتل سر پہ کھڑے پتہ ہے ایسا کب سے جدا ہو جانا ہے، مگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر بھی نماز کو ادا کیا، پھر بھی نماز کو ادا کیا۔ اگر بندہ کہے میں ظہر رات پڑھ لوں یا مغرب پڑھ لوں تو باقی صاحب کی سب جو ہے چھوڑ دوں گا اکٹھیاں میں لا کے پڑھ لوں تو کیا ہے؟ اس کو اسلام کہتے ہیں، اس کو اسلام کہتے ہیں۔ اذان دیتے ہوئے گھنٹہ لگا دیتے ہیں، بندہ جو ہے وہ یہاں سے چلے مریض پہنچ جاتا ہے، اس کو اذان کہتے ہیں۔ میرے بھائی اسلام اتنا ہی ہے جتنے صحابہ اکرام کو میرے آقا نے عطا فرما دیا ہے، اتنا ہی اسلام ہے، اتنی ہی اذان ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو عطا فرما دی ہے۔ جو اس میں اضافہ کرے گا اور غیر شرعی اضافہ کرے گا بندہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ عرض یہی ہے آپ لوگوں کی بارگاہ کے اندر کہ ہم اس محفل میں آنے کا مقصد یہی ہے، ہمارا سارا واقعہ علامہ صاحب نے بیان کر دی ہے، ایسے یہ بتانا ضروری تھا آپ لوگوں کو کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے، اور دوسرے لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور کیا کہتے ہیں۔ ہم پکے سچے سنی ہیں اور عقیدہ صحیح اور عقیدہ ہے۔ ہم 73 فرقوں میں صرف ایک راجی فرقہ ہے جس کا نام اہل سنت والجماعت ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر میرے بھائی ہم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ماننے والے ہیں تو پھر نماز کیوں نہیں پڑھتے، پھر ہم قرآن کی تلاوت کیوں نہیں کرتے، پھر ہم شراب کو کیوں نہیں چھوڑتے، پھر ہم زنا کو کیوں نہیں چھوڑتے، پھر ہم بدکاری کو کیوں نہیں چھوڑتے، غیبت چغلی کو کیوں نہیں چھوڑتے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ضد کے ہاتھ پر بیعت نہیں، اسے تو اس کی ایک بات تھی، ہمیں تو زانی ہے، شرابی ہے، بدکار ہے، تو شریعت کا پابند بن گیا، امام حسین تجھے اپنا امام مان لے گا۔ صرف ایک بات تھی، میں جو باغی ہے، شرابی ہے، زانی ہے، میں تیرے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتا۔ فرمایا نماز کا پابند بن جا، شریعت مطالعات پر عمل کرنے والا بن جا، تو پھر میں تجھے اپنا امام بنا دوں گا۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں میرے بھائیوں، ہم امام حسین سے محبت کرتے ہیں، ہم 10 دن کی محبت نہیں کرتے، 12 دن کی محبت نہیں کرتے، صرف ایام خلفاء راشدین آ جائیں جلوس نکالنے سے یہاں تک ہم محبت نہیں کرتے۔
ہماری محبت شروع سے لے کے آخر تک ایک ہی ہے، اور وہ یہی ہے کہ ہم جب تک آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں زندہ ہیں، ہم تمام کی شان کو بیان کرتے رہیں گے۔ اب کون پر اسلام کا اس بات کی نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے؟ ٹائم بہت زیادہ ہونے میں کافی نہ کریں، ہاتھ کھڑا کریں ماشاءاللہ، سارے لوگ ہاتھ کھڑا کریں، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، پکی بات ہے، تمام خیر سے یہ منہ چھوڑیں گے انشاءاللہ، کوشش آپ نہیں کریں گے انشاءاللہ، کوشش آپ کریں گے انشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ ایک کام بنا نیت بھی کر لے، اللہ سبحانہ عطا فرمانا شروع ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ نماز پڑھیں گے، یعنی ہم مگر ٹائم آئے تھے صرف 2 نمازی کے 3 بچے تھے یہاں پہ، 2 نمازی کے 3 بچے تھے، سب نے نماز پڑھائی تھی، آئیں گے انشاءاللہ نماز پڑھنے کے لیے، پکی بات ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سب کے ساتھ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جن ساتھیوں نے اس محفل کا اہتمام کیا، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے اہتمام کو، ان کے انتظام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، میرے خصوص خطیب و امام کے علم کے عمر کے برکتیں اور اس پہ عطا فرمائے، انتظامیہ کی تمام کوششوں کو میرا رب اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، وما علیہ